لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایام حج یعنی حج کے 5 دنوں کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے. دیکھیے، حج کے 3 فرض اور 7 واجب ہوتے ہیں. پہلا فرض ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. جس طرح سے عمرہ میں پہلا فرض تھا نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا، اسی طرح حج کا پہلا فرض ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا، یعنی طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا. اسی طرح سے 7 واجب ہیں. پہلا واجب ہے مینا میں ٹھہرنا. دوسرا واجب مزدلفہ میں قیام کرنا. تیسرا واجب شیطان کو کنکری مارنا. چوتھا واجب ہے قربانی کرنا. پانچواں واجب اپنا حلق یا قصر کروانا، یعنی اپنے بالوں کو کٹوانا، اس طرح سے منڈوانا یا مشین سے کتروانا. چھٹا واجب ہے طواف زیارت کی سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانا، یہ چھٹا واجب ہے. اور 7واں واجب ہے جب آپ مکہ چھوڑیں تب طواف وداع کرنا. یہ 7 واجب ہیں. کچھ علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مینا میں ٹھہرنا واجب نہیں ہے. حج کے صرف 6 ہی واجب ہیں اور مینا میں ٹھہرنے کو وہ واجب نہیں مانتے. جبکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مینا میں ٹھہرنا بھی واجب ہے. ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے. آپ کے علماء عالم حضرات جیسا آپ کو بتائیں آپ اس کو مانیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مینا میں ٹھہرنا واجب ہے تو اس کو مانیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مینا میں ٹھہرنا واجب نہیں ہے تو آپ ان کو مانیے. ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے. ہمارے نزدیک مینا میں ٹھہرنا واجب ہے اور اسی لیے ہم 7 واجب بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ جب مکہ قیام کر رہے ہوں گے اس سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ آپ نے قربانی کے پیسے حج کمیٹی آف انڈیا میں جمع کرا دیے ہوں. اگر آپ نے یہاں جمع نہیں کرائے ہیں تو جو الراضی بینک ہے سعودیہ میں، مکہ میں، اس میں قربانی کے پیسے جمع کرا دیں تاکہ آپ کی وقت پر قربانی ہو سکے. وہاں سے کوپن لے لیں اور کوپن پہ یہ چیک کر لیں کہ قربانی کا ٹائم کتنے بجے کا دیا گیا ہے. کیونکہ جو ٹائم قربانی کا آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد کم سے کم 2 گھنٹے کے بعد آپ کو اپنے بال منڈوانے ہوتے ہیں. تو قربانی کا ٹائم کنفرم کر لیں. اگر آپ ہندوستانی حج کمیٹی کے اندر آپ نے پیسہ جمع کرایا ہے تو وہاں یہ دریافت کر لیں کہ آپ کی قربانی کتنے بجے ہوگی، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مجھے اتنے بجے قربانی کے ٹائم سے پہلے اپنے شیطان کو کنکری مارنے کا ارکان پورا کرنا ہے. جب آپ مکہ مکرمہ میں قیام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ 6 یا 7 ذی الحجہ کو آپ کے نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس چسپاں کر دیا جائے گا کہ آپ کی بس کتنے بجے مینا کے لیے روانہ ہوگی. مقررہ وقت سے پہلے غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، احرام باندھ لیں اور
کچھ سامان اپنے ساتھ رکھ لیں. سامان مثلاً ایک احرام آپ باندھ لیں گے، ایک احتیاطاً ایک احرام اور اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کا احرام خراب ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے یا گندا ہو جاتا ہے، اس صورت میں آپ اس کو بدل سکیں، چینج کر سکیں. ایک احتیاطاً الگ سے احرام اپنے ساتھ رکھ لیں. ایک جوڑا سلا ہوا کپڑا اپنے ساتھ رکھ لیں جو احرام اتارنے کے بعد آپ کو پہننا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ کھانے کا سامان، سوکھا سامان اپنے ساتھ رکھ لیں جو آپ کے مینا کے قیام کے جو آپ کے مینا کے قیام کے دوران آپ کے کام میں آئے گا. ایک عدد چادر اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ مزدلفہ میں جو رات گزاریں گے آپ، تو وہ زمین پہ بچھا کے آپ کو چادر پہ بیٹھ سکیں آپ. ایک چادر رکھ لیں. ایک جانماز اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ نماز وغیرہ کے لیے ہلکی جانماز جو آپ کے کندھے پر چلتی رہے. نماز وغیرہ کے لیے آپ کو جانماز کی ضرورت پڑے گی تو ایک چھوٹی سی ایک ہلکی سی جانماز اپنے ساتھ رکھ لیں. یہ کچھ سامان ہے، چھوٹے سے بیگ میں بھر کے رکھ کے اس کو مقررہ وقت سے پہلے بلڈنگ کے ریسیپشن پر آ جائیں. احرام باندھنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز شکرانہ احرام پڑھنی ہے آپ کی بلڈنگ میں ہی. وہاں 2 رکعت نماز شکرانہ احرام پڑھیں اور نیت کریں کہ اے اللہ، یہ احرام میں نے حج تمتع کے لیے باندھا ہے، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما. ساتھ ہی ساتھ آپ دوسری نیت بھی کر لیں کہ اے اللہ، میں حج تمتع کی شروعات کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما. اور اس کے بعد تلبیہ کا ورد رکھیں. دیکھیے، تلبیہ کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ تلبیہ عمرہ اور حج کے فرض میں شامل ہے. اگر آپ کو تلبیہ یاد نہیں ہوا تو نہ تو آپ کا عمرہ ہوگا اور نہ آپ کا حج ہوگا. اس لیے تلبیہ یاد ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو تلبیہ یاد نہ ہو تو جانے سے پہلے تلبیہ یاد کر لیں. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہے تلبیہ. اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو جانے سے پہلے اس کو یاد کر لیں. آپ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے شکرانہ احرام پڑھ لی ہے اور تلبیہ کا ورد آپ نے شروع کر دیا ہے. مقررہ وقت سے پہلے بلڈنگ کے ریسیپشن پر آپ آ جائیں اپنا سامان لے کے. معلم کی بس آپ کو آج 8 ذی الحجہ کو مینا لے جائے گی. یہاں وہ عام طور پر ظہر کی نماز سے پہلے حجاج کرام کو پہنچا دیتے ہیں. کئی بار فجر کی نماز مکہ میں پڑھی جاتی ہے، کئی بار وہ اپنے مینجمنٹ کے لیے، اپنے انتظام کے لیے وہ راتوں میں ہی مینا لے جاتے ہیں. 8 ذی الحجہ اور 7 ذی الحجہ کے درمیانی رات کو کوئی جھگڑا فساد نہ کریں، ان کو کوآپریٹ کریں. ان کا اپنا مینجمنٹ ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. مینا میں آپ کو 8 ذی الحجہ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے. وہاں آپ کو خیمے میں پہنچا دیا جائے گا. خیمے کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ برابر گدے لگے ہوئے ہوتے ہیں، چادریں بچھی ہوئی ہوتی ہیں. انڈین حج مشن کی طرف سے آپ کو ایک گدا، ایک تکیہ، ایک چادر، ایک بلینکٹ، ایک تکیہ یہ دیا جائے گا. اس کا استعمال کریں. اپنا سامان یہاں رکھیں اور اپنے خیمے سے باہر آ جائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کو مینا میں آج 8 ذی الحجہ کو کوئی کام نہیں کرنا. آپ کے صرف 4 کام ہیں اور وہ 4 نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو. 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں آپ کو آج مینا میں پڑھنی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اپنے خیمے سے باہر آئیں اور خیمے کی لوکیلٹی، اس کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ کا خیمہ کس جگہ واقع ہے. آپ کے خیمے کا نمبر کیا ہے، اس کے آس پاس کی کوئی پہچان مقرر کر لیں.
کہ آپ کا خیمہ اس جگہ کے پاس ہے تو آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر آپ کھو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے خیمے میں پہنچنے میں آسانی ہوگی. وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا کام اور کریں کہ رمی جمرات کے لیے جب آپ جائیں گے، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جب آپ جائیں گے، تو یہ دیکھ لیں کہ جمرات کا راستہ کہاں ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو آپ کو شیطان کو کنکری مارنے جانا ہے. اگر آج آپ کو راستہ پتا ہوگا تو 10 ذی الحجہ کو آپ کو جمرات تک جانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آج تو آپ کے پاس ٹائم ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ آپ جمرات کا راستہ کیا ہے، اور مینا میں رہتے ہوئے اپنی نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. بہت خاص موقع ہے یہ. 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز آپ کو مینا میں پڑھنی ہے، یعنی کہ 5 نمازیں ہو گئی. 4 نمازیں آپ نے 8 ذی الحجہ کو پڑھی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 5ویں نماز 9 ذی الحجہ کو آپ کو مینا میں پڑھنی ہے. اور جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے اس کے بعد معلم کے ایجنٹ آپ کو اپنی گاڑیوں سے عرفات کی طرف لے جائیں گے. مینا سے عرفات کی دوری قریب قریب 8 کلومیٹر کی ہے. اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے بسیں گھنٹوں میں پہنچتی ہیں عرفات، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، بسیں رینگ رینگ کے چل رہی ہوتی ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ میں پیدل ہی چلا جاتا، اور کئی لوگ پیدل چلے بھی جاتے ہیں. بہت زیادہ دوری نہیں ہے، کئی جوان جو طاقتور جوان لوگ ہیں وہ پیدل ہی نکل جاتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے حجاج کرام کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ وہ معلم کی بس کے ذریعے، جو گاڑی معلم آپ کو پرووائڈ کرائے، چاہے وہ میٹرو ٹرین سے لے کے جائے یا بس سے لے کے جائے، آپ اس سے مینا جائیں، اس سے عرفات جائیں. جب آپ بس سے عرفات جائیں گے تو وہ معلم کا ایجنٹ آپ کو آپ کے خیمے میں ٹھہرائے گا. عرفات میں بھی خیمے بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے شیلٹر بھی ہوگا، آپ کے اوپر خیمہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی پرووائڈ کی جائے گی، نماز پڑھنے کی جگہ بھی آپ کو دی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ناشتے پانی وغیرہ کا انتظام بھی ہوگا اس کے اندر. اگر آپ پیدل گئے تو خیمہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کا خیمہ کہاں ہے. کسی دوسرے کے خیمے میں آپ گھس نہیں سکتے، کوئی الاؤ نہیں کرے گا آپ کو. نتیجتاً پورا دن آپ کو کھلے میدان میں گزارنا پڑے گا. بہت زبردست چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس حالت میں آپ کو پورا دن گزارنا پڑے گا. اس لیے ہم حجاج کرام سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مینا سے عرفات جائیں، معلم کے ایجنٹ کے ساتھ جائیں. جس بس میں، جس کنوینس کے ذریعے وہ آپ کو لے جا رہا ہے اسی کنوینس میں جائیں.